السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہادی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو خاص کر دیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، جب بندہ رب کعبہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ رب العزت سے ڈرا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے مقرب بندوں میں شمار کرتا ہے۔ حضرات، جب بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے تحت زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ حضرات، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبادت خانہ میں رب کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرات، ان کی ماں آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، بیٹا جرید کہاں ہو؟ حضرات گرامی، حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ماں کے الفاظوں کو اپنے کانوں سے سماعت کیا تو سوچنے لگے کہ ایک طرف رب کی عبادت ہے اور ایک طرف ماں کا کہنا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی یہ خیال ان کے دل میں آیا ہی تھا کہ ان کی ماں واپس چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رات آتی ہے، حضرت جرید اپنے معمول کی طرح اپنے عبادت خانہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ماں آتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے بیٹا جرید کہاں ہو؟ حضرات گرامی، آج پھر جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبادت خانہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اپنی ماں کے الفاظوں کو سنا تو سوچنے لگے، اے رب کعبہ، ایک طرف تیری عبادت ہے، ایک طرف ماں کا کہنا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی ماں پھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اب تیسری رات آتی ہے۔ تیسری رات میں بھی اپنے معمول کی طرح حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے عبادت خانہ میں اپنے رب کریم کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی ماں تیسری رات آتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے بیٹا جرید کہاں ہو؟ حضرات گرامی، اب پھر انہوں نے اپنی ماں کے ان الفاظوں کو اپنے کانوں سے سماعت فرمایا، پھر سوچنے لگے کہ ایک طرف رب کی عبادت ہے اور ایک طرف ماں کا کہنا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی ماں واپس چلی گئی اور واپس جاتے جاتے ان کے لیے یہ بد دعا کر گئی کہ یا اللہ تو جرید کو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ دکھا۔ حضرات گرامی، ماں کا مقام تو یہ ہے، ماں کا مرتبہ یہ تو ہے، تو حضرات گرامی ان کے یہ الفاظ فوراً باب اجابت سے ٹکراتے ہیں اور فوراً رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے کہ ماں کا مرتبہ اور ماں کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر بد دعا کرے اور تنہا ماں ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کرے تو ان بد دعا کو رد کر دیا جاتا ہے اور ماں کی دعا کو قبول کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تنہا ماں
کھڑے ہو کر بددعا کرے اور ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کرے تو ان دعا کو رب کعبہ رد فرما دیتا ہے اور ماں کی بددعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات گرامی، اب ان کے یہ الفاظ باب اجابت سے ٹکرا جاتے ہیں، فوراً رب کعبہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کچھ حاسدین رہا کرتے تھے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلنے والے رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ان الفاظوں کو سنا تو فوراً ایک فاحشہ عورت کے پاس گئے اور فاحشہ عورت سے کہا، اگر تو جریج کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، اگر تو جریج کے ایمان کو ہلاک و برباد کر دے تو ہم تجھے اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ تو اپنی ساری زندگی چین و سکون سے گزار دے گی۔ حضرات گرامی، تو فاحشہ عورت جواب دیتی ہے، یہ جریج کیا ہے؟ یہ ادنا سا ہے، کیا ہے میرے سامنے؟ میں نے تو اس سے بڑے بڑے متقیوں اور بڑے بڑے پرہیزگاروں کو ایمان کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، ان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی پرہیزگاری کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، یہ جریج کیا ہے؟ حضرات گرامی، اب سودا طے ہو جاتا ہے۔ حضرات رات ہوتی ہے تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبادت خانہ میں پہنچتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ادھر سودا طے ہو چکا تھا تو وہ فاحشہ عورت حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت خانہ میں برہنہ ننگی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ فاحشہ عورت ان کے عبادت خانہ میں برہنہ ننگی داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے حضرت جریج کے اللہ سے ڈرنے پر کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاحشہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب وہ فاحشہ عورت صبح کو واپس چلی جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسری رات آتی ہے۔ حضرات گرامی، جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کی طرح اس دن بھی اپنے رب کعبہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانہ میں پہنچ گئے۔ ادھر سودا طے ہو چکا تھا پہلے سے ہی، تو وہ فاحشہ عورت اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ فاحشہ عورت دوبارہ سے دوسری رات میں آتی ہے۔ حضرات گرامی، دوسری رات بھی حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبادت خانہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فاحشہ عورت برہنہ ننگی داخل ہو جاتی ہے، لیکن حضرت جریج اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ فاحشہ عورت شرمندگی سے واپس چلی جاتی ہے۔ اب تیسری رات آتی ہے۔ تیسری رات بھی وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ تیسری رات بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فاحشہ عورت حضرت جریج کے عبادت خانہ میں برہنہ ننگی داخل ہو جاتی ہے، لیکن حضرت جریج اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، ساری رات قیام میں ہی نکال دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب وہ فاحشہ عورت اپنی ناکامیابی پر بڑا شرمندہ ہوتی ہے، اپنی کامیابی کو حاصل نہیں کر پاتی ہے، تو صبح ہوتے ہی وہ فاحشہ عورت جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اور جنگل میں جا کر ایک چرواہے کو اپنے نفس پر قادر فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زنا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اس زنا سے حمل ٹھہر جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، اب وہ فاحشہ عورت اس بچے کو لے کر سارے شہر میں یہی اعلان کر دیتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ حضرات گرامی، جب ان حاسدوں نے جنہوں نے سودا طے کیا تھا جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت خانہ کو دھرم و بھرم کر دیا، توڑ کر رکھ دیا، اینٹ ریزہ ریزہ کر دی اور ان کے پتھر مارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عبادت خانہ توڑنے کا سبب دریافت کرتے ہیں، ان سے پتھر مارنے کا سبب معلوم کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس فاحشہ کی گود میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو وہ فوراً اس فاحشہ عورت کے پاس گئے
اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا. حضرات گرامی ابھی بچہ 2 یا 3 دن ہی کا تھا. حضرات ابھی وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا, بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا. حضرات گرامی جب حضرت جریج نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کے پیٹ پر اپنی انگلی رکھ دی اور فرمایا اے بیٹے فرما دے تیرا باپ کون ہے. حضرات گرامی جب اس نے حضرت جریج کا حکم سنا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. حضرات گرامی تو اس واقعے سے ہم کو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے, اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والوں کو اللہ رب العزت وہ قوت و طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو بچہ بولنے کے قابل بھی نہ ہو, جو بچہ بولنے کی ابھی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو, وہ ان کے حکم سے بولنے لگتا ہے. تو اس واقعے سے ہم کو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شریعت مصطفیٰ کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے دنیا میں رہ کر نہیں ڈرتا تو قبر میں وہ ادنا سی چیز سے ڈرتا ہے, اور جو بندہ دنیا میں رہ کر رب کریم سے ڈرتا ہے تو وہ نہ ہی دنیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہے اور نہ ہی قبر میں کسی چیز سے ڈرتا ہے. حضرات گرامی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل روزے کے پاس رکھتے ہیں, ہمارا عدد پیاس رکھتے ہیں, اے نجدیو ہمارے گھر مکانا ہم بریلی کا معاف رکھتے ہیں. حضرات سے سنیں محبت سے کہتے ہیں